تفصیلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں سب تو پہلے تھے انتہائی شکر گزار ہوں اپنے دیرینہ ساتھی حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت خطیب دل قدیر ناصر محمود چشتی صاحب دا کہ جڑے میرے تے تواڈے درمیان ملاقات دا ذریعہ بنے اور پھر انہوں نے ہی فیض یافتہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عثمان سیالوی صاحب آپ دے والد محترم آپ دے چچا جان جڑے آپ تھوڑی میری ملاقات کے ذریعے بنے نے تے تقاریر اگر ہونی رہن تے میرا خیال ہے ایتھے اتنے علماء تشریف فرمان کہ صبح ہو جائے گی کہ تقریریں پوری نہیں ہوں گی۔ تے ویسے حضرت علامہ مولانا ناصر محمود چشتی صاحب جس انداز خطاب کر سکتے نے تے کردے نے وہی تواڈے دل نال لگ سکدا ہے تے لگدا ہے، کیونکہ اج دی گل نہیں جناب نو حضور نو یاد ہے ایک تے ہے نا ساڈا بڑو اس سٹیج آ جانا تے ایک دور ہوتا طالب علمی دا تے حضور قبلہ میرے طالب علمی دے دور دے ساتھی نے جدوں نے لنگوٹی یاد گئی تے اس دور دے وچ سن 98 97 دے وچ گجرال دے شہر وچ جناب دی کتاباں کڈن کا وجہ سی اس واسطے تقریراں تو اپنی سنیاں نے مقصود جناب حضرات دی زیارت بڑے بڑے دور تو علماء کرام تشریف فرما نے جامعہ قادریہ آسم مراتب دے اساتذہ کرام دے وچ حضرت علامہ مولانا محمد امیر احمد رضوی صاحب اور میرے پہلے آپ کا سماعت فرما رہے حضرت علامہ مولانا ریاض احمد نقشبندی سیفی صاحب دا ہجے تک قلعہ کل رواں تو حضرت علامہ مولانا بلال احمد سیالوی صاحب تے سخانے باجوے دے شہر حضرت علامہ مولانا رمضان سلطانی صاحب روڈا شریف تو حضرت علامہ مولانا سماوری صاحب مدرس استاد علی روڈا شریف طلباء دے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ مقصود ہے کہ تنگ نہیں پڑنا تے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لینا، کوشش میں یہ کراں گا کہ مختصر وقت دے وچ چند کلمات عرض کراں اس تو بعد تسی بھی اجازت لو تے میں بھی اجازت لوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سبحان اللہ سنیا اساں تیرا ذکر بلند کیتا ہے لاکا تیرے واسطے عام تے معنی یہ کیتے جاتا ہے نا سنیا اساں تیرا ذکر بلند کیتا ہے معنی اصل یہ وَرَفَعْنَا اساں بلند کیتا ہے لاکا سونیا تیرے واسطے ذکر آقا تیرا ذکر قرآن دا انداز ہے اسلوب ہے کئی جگہ تے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا تے صیغہ واحد ذکر کیا جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کرام فرمایا انی انا اللہ رب العالمین بے شک میں اللہ سارے جہان میں پالن والا ہوں اتھے اپنا ذکر کیتیا صیغہ واحد دا تے جے ذکر کیتیا محبوب تے عطاواں دا انا اعطیناک الکوثر سونیا اصل مجھے کثیر عطا کیتیا واری آئی محبوب دے ذکر تے بلند کرن دی تے فرمایا ورفعنا لک ذکر سونیا اصل تیرا ذکر بلند کیتیا ادھر ذکر اپنی ذات نے فرمایا کہ صیغہ واحد ہے ادھر فرمایا محبوب تے عطاواں دی واری ہے کہ صیغہ جمع ہے
میری شان میں تے کمی آ نہیں سکتی، لیکن ورفا لا کہہ کے یہ دسیا ہے سونیا لوگ تیری شان گھٹان کی کوشش کریں، محبوبہ تیری شان گھٹان، تیرا ذکر گھٹان، انہوں دس دے دیکھو میری شان بلند کرنے والا کون ہے، میرا ذکر بلند کرنے والا کون ہے۔ میں سونیا قیامت تک جتنے کوئی فتنے پٹھے ہو کے تیری شان بچان کی کوشش کریں گے، میں رب کائنات نے تیرا ذکر بلند کر دیتے ہیں، پہلے میری شان کا انکار کریں پھر تیری شان بچان نہیں سوچیں گے، ایسا بلند کر دیتے ہیں سونیا۔ دنیا میں کوئی اور کرے یا نہ کرے، یہ رب کائنات نے بلند کیا ہے، اتنا بلند کر چھڑے قیامت تک بلند ہی رہے، اور گھٹ سکتا ہی نہیں۔ پھر کس طرح بلند کیا؟ علامہ طبری تفسیر طبری ذکر کر دینے، علامہ صاحب بھی تفسیر صاحب بھی گئے، فرمایا کہ رفع کو ذکر آقا بن نبوت و رسالت، پہلا معنی ذکر دے کہ سونیا تیرا ذکر بلند کیتی ہے نبوت رسالت دینا۔ ہن ایسی بھی گل سوچن لیے اس تو کیا ایک مراد ہے صرف کہ سونیا تو نبوت عطا کیتی تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے، سونیا تو رسول بنایا تے تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ رسول تے نبی کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، اگر صرف نبوت دین دے نام ذکر بلند ہویا ہوئے، پھر آدم اسلام بھی نبی نے، سیدنا نوح السلام بھی نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے، ابراہیم علیہ السلام نبی، حضرت داؤد علیہ السلام نبی، 1,24,000 نبی۔ اگر یہ سوچے شاید نبی بڑھا کے تو ذکر بلند کی کیا ہوئے، اگر مراد کی ہوئے کہ سونے تو رسول کی بڑھایا، رسول بنانا تیرا ذکر بلند کر دیتے ہیں، 313 رسول ہے، صرف نبوت دے کے ذکر بلند نہیں کیتا، صرف رسالت دے کے ذکر بلند نہیں کیتا، مراد اے وے سونیا پہلے نبی تے آئے کسی بستی کی طرف، کسی قوم کی طرف، انہیں ذکر تے کرنے سن وہ لوگ جڑے منن والے ہونے سن انہیں دے، جس بستی وچ آئے انہیں ذکر وہ کر دینے، اس بستی نے منن والے کر دینے، لیکن سونیا تو ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہے، سنے کائنات کا کون ہے کون تیرا ذکر کرنے والا ہے۔ انہاں نبیوں نے ذکر وہ کر دینے جڑے انہوں منن والے نے، پھر انہاں نبیوں کی نبوت کے زمانے محدود نے، ان کی نبوت زمانی بھی نہیں تو مکانی بھی نہیں، زمانہ نال بھی محدود نے تے مکان دے نال بھی محدود نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولی العزم رسول نے، عظیم نبی نے تے بڑی شان والے نبی نے، لیکن انہیں نبوت کا دور وہ اسی جڑا گزر گیا۔ میرے آقا فرمانے ہیں لو کان موسیٰ حی لا واقعہ الا اتباعی، فرمایا کائنات والو اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اس دور دے وچ میری نبوت کے اعلان کے دور وچ فرمایا کوئی فرصت نہ ہوتی جس وقت تک میری اتباع نہ کرتے۔ پتہ لگ گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عظمت بجائے، آپ کی نبوت بجائے، آپ کی ساری شانہ بجائے، لیکن انہوں نے نبوت کا زمانہ ختم ہویا، میری محبوب کی نبوت کا زمانہ شروع ہویا۔ میرے آقا فرمانے نے ہون میرے دور دے وچ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہون، ایک روایت ہے کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حی، اگر موسیٰ علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں گے لما واقعہ ہوگا الا اتباعی، میری اتباع کے بغیر انہیں کوئی چارہ نہ کرے۔ بلکہ
پہلے صدقے نال ملی قرآن نے دعائی لاحظ اللہ مثال نبی جینا لما آتائیتکم من کتاب و حکمہ فرمایا سونیا یاد کر جڑے ویلے اللہ تعالیٰ نبی نے کو وعدہ لیا وعدہ کی لیا لما آتائیتکم من کتاب و حکمہ فرمایا جس وقت تو انہوں میں کتاب سے حکمت عطا کرا کتابوں بھی دیواں نبوت بھی دیواں پھر کی ہوئے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم جس وقت تہاڈی نبوت دے ڈنکے وجدے ہو تسی مٹی دا پتلا بنا کے پھوک مارو تے پرندہ بن جائے تسی قبر تے کھڑے ہو کے 100 سالہ بزرگ قوم باذن اللہ وہ کھڑا ہو جائے جس وقت تہاڈے تخت ہوا تے اڑن لگ جان فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم تہاڈی شانہ ان عظمت دے دور وچ میرا محبوب تشریف لے آئے لتؤمنن به ولتنصرنہ میرے محبوب نے ایمان بھی لانا میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہن اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی کلام فرما دے انبیاء دے بڑی پکی گل یار ساڈے نال تے گل ہوئے بس پھر سکنے ہیں نا انبیاء دی تے ہستیاں ہی کو نے کسی پھرن کا گمان ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی فرمایا اقرار تم سارا وعدہ لے کے اتوں فرمایا اقرار تم اخذتم علی ذالکم اسری ذرا دسو جڑا وعدہ میں منگیا تہاڈے کولوں اقرار کیتا واخذتم علی ذالکم اسری اے جی باری ذمہ داری تہاڈے تے پائی قبول کیتی ہے قالوا اقررنا سارے نبیاں کی مولا بالکل سی اقرار کر لیا فرمایا فاشہدوا اجی بھی گل نہیں بنی فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین تسی بھی گواہ ہو جاؤ تے میں خدا ہو کے اس وعدے تے گواہ بننا اتنا پکا وعدہ لیا کر مفسرین دے کلام اٹھا کے دیکھو قاضی بیضاوی علامہ تفسیر بیضاوی اٹھا لو علامہ قرطبی تفسیر قرطبی پر اٹھا لو اس مقام میں فرمانے نے اقررتم لئن اقررتم جعلتکم نبیا میں اگر اقرار کرو گے تو نبی بنا دوں گا فقیرین فرمانے اللہ تعالیٰ فرمایا ان اقررتم جعلتکم نبیا اے وعدہ مان لو آج وعدہ تسی کر لو میرے محبوب سے ایمان بھی لاؤ گے میرے محبوب کی مدد بھی کرو گے فرمایا جعلتکم نبیا تو ہمیں میں نبی بنا دیا انتہائی قابل غور ہے یقین کرو سارے جائے لوگ کلمہ کلمہ کمپنے میں ایک جملہ پہلے کلام پیدا آ رہا علامہ صاحب تشریف فرمانے اور باقی علماء تشریف فرمانے قرآن کا کلام بغیر سیاق و سباق نہیں ہونا پہلے یہ سیاق و سباق آ رہے اور نہ نکالو گے فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون ترجمہ کی بنے گا فمن تولی بعد ذالک جڑا اس تو بعد پھر گیا فاولئک هم الفاسقون کوئی فاسق نہیں پھرن کا گمان بھی کوئی نہیں خیال بھی کوئی نہیں پھر کیڑیاں حسین وعدہ میں سوچیا جس وقت پوچھیا بریلی دی تاجدار کو حضور ایسے کی کیا جائے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستق نہیں ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستق نہیں ہوا اے خلیل اللہ تو حاجر رسول اللہ کی
بڑی گالے ہیں ایتھو لوگ نہیں تقریباً یہ سارے حضرات کو دبیر ملک تعلق کی یہ بیچارے نعرے مارنے ان کا سارے استاد تقریر نعرہ نہ مارے جاتے سارا کہنا داد نہیں ملی تسی حصے رہ جاؤ وہ بیچارے نعرے مار مار کہنے تو دے وہ جواب ہی کوئی نہیں تو میں پہلے دسیا کہ علامہ ناصر صاحب نہ میں لگو لیے جاتے ہیں یہ نہیں بولو گے تو میں کہنا حضور آؤ ذرا اپنی بولی لاؤ تو مجھے پتہ ہے نہ بلا لینا یہ انہیں بلانا تو بڑا سونا بولنا نعرہ مارا تو ذرا بولو بھی صحیح نعرہ تکبیر دوے ہاتھ چک میرے بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری عظمت شان مصطفیٰ عظمت شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت بولو تو پتہ لگ گیا ہو واقعہ سنتے پہ میں عرض نہیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی کو لوگ پہلے وعدہ لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ میرے محبوب دی ایمان کی لیانا تھی میرے یار کی مدد بھی کرنی ہے ایک مدد چینج کرنی ہے کیا جہاد جا کے شریک ہونا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی پہلے کہ آدم اسلام کا زمانہ میں کئی 100 سال پہلے گزر جائے گا میرا محبوب سے بعد جانا نوح علیہ السلام کا زمانہ میں کئی 100 سال پہلے گزر جانا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ میں کئی 100 سال پہلے گزر جانا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ میں کئی 100 سال پہلے گزر جائے گا اتھے مدد تو مراد یہ نہیں کہ جنہیں میرا محبوب جا کے مکہ فتح کر کے سارے نبییں ڈال جانا ہے یہ جلے بدر کا مقام آوے تو سارے نبی جا کے جہاد کرنا ہے مدد تو مراد یہ نہیں مدد تو مراد یہ ہے ہر نبی اپنے دور نبوت دے وچ میرے یار دی آمد دے ٹنکے بجاندا رہے تاکہ میرا محبوب آئے میدان بڑے ہوئے ہوئے ہر ایک کو پتہ ہوئے کہ یاروں جڑے ہستی ہن آ رہے ہیں انہاں دے واسطے رب کائنات نے شاہزادی بزم سجائی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمانے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد دور اپنی نبوت دا تسی ویڈیو خیر نہ ایک پارٹی ہوئے نا جیڑی برسر اقتدار ہوئی انساڑی دو اوہ پہلے چور رہے جو سارے کھا گئے جو سچے اسی ہیں اوہ چلے جان گے دوسرے آن گے اور پہلے کھا کہنے خزانہ خالی ہے سچے اصلی ہیں حکم ملک ہونے چلانا آیا اینج ہوتا کہ نہیں ہر کوئی اپنے دور میں سے اپنی تعریفہ کرتا ہے تے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور تے شان کیے ہجے پنگوڑے بیٹھے ہیں تے قبیلے نے جا کے ماں سے اعتراف کی کیا بغیر باپ نے تو پتر پیدا کر سکیا میں بالکل خوش ہوں میں نہیں دستی ہوں خوش ہوں وہ غصے ہو کے جان لگے بچپن دے وچ میں گھوڑی پہ گئے ایک ہاتھ نال لائی دے کے دوسرا اشارہ کیتے اور میں دسنا روس کے جان دی گل نہیں انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ جی میرے بارے غلط خیال نہ کرو آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ مینوں کتاب بھی دے گا کہ نبوت دتاج بھی پہنائے گا اپنی یہ شان ہے مٹی دا پتلا بنا کے پھونک مارنے پرندہ پانی کو ڈر ڈال جاتا 100 سالہ مردے نے قبر میں جا کے تم بین اللہ اور کھڑا ہو کرنا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ایڈی شان والا نبی ہوئے پھر اپنے دور کرے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں اس رسول دی خوشخبری دینے والا ہوں جڑے میرے تو بعد آنے میں ان کا نام نبی احمد مصطفیٰ ہونا ہے یہ وہ وعدہ ہے خدا فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ سیدنا آدم السلام تشریف لے جان لگے اپنے پتر کو وصیت کی تھی حضرت شیش علیہ السلام نے
فرمایا بیٹا محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھیا کرے. آپ نے پوچھا ابا جان محمد مصطفیٰ کون ہے؟ فرمایا پترا او نبی تے شانہ والے جنہاں دے صدقے نال میری توبہ قبول ہوئی تے جنہاں تے میں بھی درود پڑھنا تو بھی پڑھی خدا بھی پڑھدا ہی. یہ نہیں کہتے کیا بیٹا میں تیرا باپ ہاں میں نبی تے ہن تے نبوت ملنی ہے ہن تو اے نظام چلانا ہے. فرمایا نہیں میں بھی اللہ کے محبوب تے درود پڑھنا وا خدا بھی پڑھتا ہے تو بھی پڑھنا. حجی میرے آقا تشریف نہیں لیا عیسائی کی کتاب انجیل برنباس اٹھا کے دیکھو آج بھی وہ کتاب موجود ہے. فصل نمبر 83 صفحہ 125 آنی مسیح علیہ السلام نے کہا کہ انہاں رات کو اپنے متعلقین نے بیدار کی دیا کہ فرمایا اٹھو اے او رات ہے جس دے وچ اللہ دے محبوب نبی تشریف لے آن گے آج اللہ دی بارگاہ وچ جھک جاؤ اور اس رات دی برکتاں سمیٹ لو. دور اپنا اسی نبی پاک کا میلاد منائیے تے لوگوں نوں کاوڑ چڑھ جاندی ہے تے اللہ دے نبی سیدنا عیسی علیہ السلام اپنے دور وچ اپنا میلاد نہیں اللہ دے محبوب دا میلاد منوا دے. ایک یہ کریم آقا دا ڈنکا بجایا جا رہا ہے لتنصر لتؤمنن ولتنصرن تے عمل ہو رہا ہے. ہر نبی آ کے میرے آقا کی شان میں عرض کرتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو نبیاں خود نبی بھی نے نبی دے باپ بھی جدو نبیاں بکر سارے نبی بنی اسرائیل تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سارے بنی اسرائیل نے نبی نے بھی باپ تے پھر تیرے تے میرے آقا دے باپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تے حضرت اسماعیل دے باپ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سبحان کعبہ بنایا پتھر پہ کھڑے ہو گئے کہ دعا کی کہ اللہم ربنا وابعث فیہم رسولا. رسول خود بھی نہیں ایک نہیں کہ آپ رسول نہیں آپ رسول بھی نے رسولوں دے دادا نے باپ نے دعا پہ کرنے میرے آقا نے واسطے کہ پھر جڑے پتھر پہ کھلو کے دعا کی تھی وہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم دے نام دے گواہی پہ دینا کہ میں نہ پتھر جس سے اللہ دے نبی نے کھلو کے کریم آقا واسطے دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے کو اپنے محبوب نے اعلان کروایا. اے مراد نے فرمایا کہ سونیا تیرا ذکر بلند کیتے ہیں نبوت رسالت دے نال. دوسرے معنی نبوت رسالت دے واسطے نال کہ سونیا پہلے نبی نو جتنی فضیلت دیتی ہیں جتنی شانت دیتی ہیں جتنی عظمتیں دیتی ہیں جتنے معجزات دیتے جتنی بلندیاں عطا کی دیا سونیا ساری جمع کر کے تیرے محبوب دی چولی دی پاک ہوئی ہے. اس واسطے تیرا ذکر بلند کیتے ہیں نبوت رسالت دے نال. دوسرا معنی جڑا اس آیت کو لے کے آن والے خود دسیا راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری فرمان کریم آقا نے فرمایا جب جبریل نے آ کے یہ آیت کو سنائی نا ورفعنا لک ذکر یہ فتح الباری شرح بخاری میں روایت موجود ہے دہلوی میں مسلم فردوس میں موجود ہے. یہ آیت سنائی تھی پھر میں نے پوچھا سونیا کو پتہ اللہ تیرا ذکر کیجی بلند کیتے آئے میں نے پتہ تے ہے کہ جبریل وہ جانتا ہے. پھر جبریل نے دسیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت معی سونیا تیرا ذکر انج بلند کیتے آئے جس میلے بھی میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا جڑا جڑا میرا ذکر کرے گا سونیا نال تیرا ذکر کرے گا.
تے سمجھنے ہیں نہ نماز پڑھنے اسی بڑا ذکر کرنے ہیں سارے نال بڑے عابد ظاہر سی انسان حالانکہ حقیقت یہ نہیں اب مینڈک سمجھ دو مینڈک ڈڈا ہی ہونے میرے کریم آقا فرمانے ہر شے نال زیادہ ہی اللہ کا ذکر کرتی ہے نعمتاں دے اسی پہ وصول کرنے ہیں نا ہر طرح دیا لذتاں ساڑے واسطے ہر طرح دے پل ساڑے واسطے بڑی شانہ شرمت والے گھڑیے دے محل ساڑے واسطے او مینڈا کے گندے پانی پھر دیے مستد امام آدم اٹھا کے دیکھو میرے کریم آقا فرمائے ساری مخلوق والوں زیادہ مینڈا کا لفظ ذکر کر دیے قرآن یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض فرمایا آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے چاہے وہ دریا کی مخلوق ہوئے یا وہ زمین کی مخلوق ہوئے آسمان کی مخلوق ہوئے انسان ہون حیوان ہون چرند پرند ہون اے درخت ہون پہاڑ ہون دریا ہون ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے کوئی شے ایسی نہیں کہ اللہ کا ذکر نہ کرے آج درخت کی سمجھتا نہیں میرے عقل حدیث میں وقت تھوڑا مدر مختصر کرنا ہے سرکار نے قبر دے لائیاں اس واسطے فرمائے جس وقت تک سمجھ رہے ہیں اللہ کا ذکر کرنے دیا جس سے اللہ کا ذکر ہوئے اسے عذاب نہیں ہوتا پتہ لگا درخت کی ٹہنیاں بھی اللہ کا ذکر کر دیا نے پتے بھی اللہ کا ذکر کر دے نے کہ فرمایا اذا ذکرت معی سونیا جتنے جتنے میرا ذکر ہوئے گا نال نال تیرا ذکر ہوئے گا سونیا درخت کرن میری تسبیح نال ذکر کرن کے تیرا پہاڑ کرن میری تسبیح نال ذکر کرن کے تیرا ملائکہ کرن میری تسبیح نال ذکر کرن کے تیرا انسان کرن میری تسبیح نال ذکر کرن کے تیرا سونیا پہاڑ دے پتھر ہون دریاواں دے پانی ہون دریاواں وچ رہن والی ہر شے ہوے آسمان دے ملائکہ ہون جنت دے گلمان و حورا ہون سونیا ہر شے جڑے میری پاکی بیان کرے گی نال تیری شان بیان کرے گی اذا ذکرت معی سونیا جڑے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا سیدنا آدم علیہ السلام نے کلو خطہ سردن ہوئی واقعہ تو سنے ہویا کہ میں ذرا مختصری عرض کروں گا کیونکہ میں پہلے عرض کی تھی کہ تقریر دی لوڑ نہیں علامہ ناصر صاحب دی حضرت کے سامنے میری تقریر کرنے بھی گال کوئی نہیں تے سیدنا آدم علیہ السلام نے 300 سال تک ایک خطا ہوئی زمین پھر دے رہے اس سے اتر نہیں چکیا شرم کی وجہ نہیں اللہ دی بارگاہ وچ کی سوال کر کی منگا التجاواں کرتے رہے کہ پھر اللہ تعالی نے فتلقى آدم من ربه بکلمات خدا کی طرف کلمات الہام ہویا علامہ جلیل طبری تفسیر طبری میں ذکر کر دے علامہ طبرانی معجم کبیر کے علامہ جلال الدین سیوطی در منصور کے فرماندے کلمات کی سن اللہم اغفر لی بحق محمد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ کلمات سکھائے اے آدم جس چاہنا ہے توبہ کرم تے قبول ہو جاوے کہ پھر دعا کر مولا کی دعا اللہم اغفر لی بحق محمد اے اللہ محمد مصطفیٰ دے صدقے نال میری مغفرت فرما دے ادھر کلمات کا الہام بھی خود کی دیا القا بھی خود کی دیا یہ دعا کی تھی پھر پوچھا فرمایا آدم ذرا یہ تے دسو تینوں کیا دسیا کہ محمد مصطفیٰ میرے محبوب نے عرض کی تھی مولا جس وقت تو روح بھی پائی میرے اندر تو میں نگاہ کھولیاں تیرے عرش کے کنارے ہوتے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا کو جنت ہی بھیجیا جنت کے دروازے سے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا جنت سے گیا جنت یہ نعمت کھا لیا برتن سے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا
محبوب دی شان ودان واسطے یہ اذا ذکرت معی سونیا جتنے میرا ذکر ہوئے گا نام تیرا ہوئے گا عرش میرا ذکر ہوئے گا نام میرا ذکرت معی نام ذکر تیرا جنت میری ذکر ہوئے گا میرا سونیا نام ذکر تیرا کیونکہ وعدہ نے کیا ہے جتنے میرا ذکر ہویا نام تیرا ذکر ہویا ہون کتنی بھی تیرے میرا ذکر ہویا محبوبہ تیرا ذکر ہوئے گا ایک بندہ لا الہ الا اللہ اینا پڑھ دے کی جانے مسلمان ہو جائے گا نہیں کیوں جس وقت تک نال محمد رسول اللہ نہ کر اس وقت تک مسلمان نہیں صرف خدا نو منن دا نا اسلام نہیں اگر صرف اللہ نو منن دا نا اسلام ہے پھر اللہ تے عیسائی بھی مندے تسی کہو گے یہ تین مندے میں آنا یہودی تے ایک مندے وہ یہودی تے ایک خدا مندے کہ نہیں لیکن مسلمان کہہ سکتے ہیں نہیں مسلمان پڑھے نہیں کام کہ اللہ دا نام لے اللہ دا ذکر کرے کہ نال اللہ دے محبوب دا نام لے کے جوڑ دے علماء بیٹھے ہیں ایک جملہ انہوں نے میرے میں نظرانہ پیش کر دے لا الہ الا اللہ اے ایک جملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دوسرا جملہ ہے دو جملے ایک نہیں ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت دو جملے آن درمیان دے وچ حرف عطف لیا جاتا ہے باؤ اے علم المعانی دی وچ آپ نے فصل تے وصل دی بات پڑھی ہے علماء تے اس دے وچ باقاعدہ با دیا گیا کچھ بھی مناسبت بنتی ہوئے کہ وچ حرف عطف لے آنا تے ایسے تے پھر مناسبت بھی ہے کہ حرف عطف باؤ کوئی نہیں آیا آنا چاہیے نا مثال کے طور پہ میں آکھاں حضرت علامہ مولانا بلال احمد سیالوی حضرت علامہ مولانا محمد رمضان سلطانی اسی کو بھی نہیں کیوں دو نام لینے بچ کوئی اور وغیرہ آنا چاہیے میں کہوں حضرت علامہ مولانا بلال احمد سیالوی صاحب تشریف لے آئے اور انہوں نے نال حضرت علامہ مولانا محمد رمضان سلطانی صاحب تشریف لے آئے اور کہوں کہ جملہ ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہے نا قاعدہ یہ ہے کہ دو جملے ہون درمیان باؤ آنا چاہیے کہ خدا فرمایا سونیا ہو جگہ کے پہ آنا باؤ